يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف ترمذی شریف حدیث نمبر 484 484 سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان: قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیک اعمال کیسے اپنائے جائیں، یہ سلسلے کا عنوان ہے، اور ویکلی یعنی ہفتہ وار جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام اور جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات و مدرسات بھی اس میں شامل ہوتی ہیں بذریعہ مدنی چینل۔ احترام مسلم کے تعلق سے آج ہم کچھ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ احترام مسلم سے کیا مراد ہے؟ ہم مسلمانوں کا احترام اپنائیں، کیا طریقے اختیار کریں کہ ہم ہر مسلمان کا احترام کرنے کا ذہن بنا سکیں؟ تو اولاً اسی رسالے سے، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، بہت ہی پیارا رسالہ ہے، اس سے آپ کو ایک بہت ہی پیاری حکایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ خیاط، خیاط مین درزی، ٹیلر، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک آتش پرست، آگ کا پجاری یعنی مجوسی کپڑے سلواتا، ہر بار وہ اجرت میں کھوٹا سکہ دے کر جاتا۔ حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ چپ چاپ لے لیتے۔ ایک بار آپ موجود نہیں تھے تو شاگرد نے آتش پرست سے وہ کھوٹا سکہ نہیں لیا۔ جب حضرت واپس تشریف لائے اور معلوم ہوا تو شاگرد سے فرمایا، تو نے کھوٹا درہم کیوں نہیں لیا؟ درہم چاندی کی سکے کو کہتے ہیں۔ کئی سال سے یہ آتش پرست یعنی مجوسی مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتا رہا ہے، اور میں جان بوجھ کر لے لیتا تھا۔ کیوں؟ کہ وہی کھوٹا سکہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے۔ دیکھیں کیسا جذبہ ہے کہ کسی مسلمان کو انجانے میں نقصان نہ پہنچ جائے تو یہ اپنا خسارہ، اپنا نقصان، اپنا لاس بیئر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ اور آج وہ احترام مسلم سے ایک تعداد مسلمانوں کی جو عاری ہے، انہیں بالکل اس کا وہ شعور ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کرے ہمیں احترام مسلم کا جذبہ نصیب ہو جائے، یعنی مسلمانوں کی عزت کریں، ان کی حرمت کا پاس رکھیں، اور مسلمانوں کو ہر طرح کے نقصان سے بچائیں۔ یہ ہے احترام مسلم، مسلمان کی آنر کرنا، عزت کرنا، اور انہیں نقصان سے بچانا۔ یہ جذبہ ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ سنیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں، اور جامعۃ المدینہ میں جہاں جہاں ہمارے طلباء کرام سماعت فرما رہے ہیں وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ مسلمانوں کی عزت، آبرو کی حفاظت، ان کا احترام، یہ فضیلت کی بات ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کا اسلامی رشتہ ہے،
انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے، تو مسلمان کی عزت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی بے حرمتی سے بچے، یعنی احترام مسلم کی فضیلت پر غور کرے، تو اس سے جذبہ پیدا ہوگا مسلمانوں کا احترام کرنے کا۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بے عزتی کر رہا ہے تو ہم پر کیا لازم ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم مسلمان بھائی کی مدد کریں۔ اگر کسی مسلمان کی عزت پامال کی جا رہی ہے تو ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا، دو عالم کے داتا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کی، اللہ پاک قیامت کے دن اس سے جہنم کا عذاب دور فرما دے گا۔ اس کے بعد ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 47 وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ تو مسلمان کا احترام کرنے کی فضیلت، اس پر اگر ہم غور کریں گے، اس کو اسٹڈی کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اس کے بارے میں سیکھیں گے، طلبہ کرام اساتذہ کرام سے سیکھیں، احترام مسلم رسالہ پڑھ کر سیکھیں، ٹھیک ہے، اپنے جو ذمہ داران ہیں ان سے سیکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جذبہ پیدا ہوگا۔ اب سب سے زیادہ کس کا احترام ہے؟ اپنے ماں باپ کا نا، وہ بھی مسلمان ہے نا بھائی، بڑے بھائی کا بھی احترام ہے، بڑی بہن کا بھی احترام ہے، اولاد کا بھی احترام ہے، نہیں کہ اولاد کا کوئی احترام نہیں ہے، اور رشتہ داروں کا بھی احترام کرنا ہے، رشتہ داروں کے احترام کے ساتھ ساتھ یتیم ہے اس سے بھی شفقت کرنی ہے، بچوں کی امی جو شادی شدہ ہیں انہیں ان کا بھی احترام کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے، اسی طرح ہمارے نگران ہیں یا ہمارے ماتحت ہیں، استاد ہیں یا شاگرد ہیں، یہ سارے مسلمان ہی ہیں نا، ان کا بھی ادب ہے، ان کا بھی احترام ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کی آگاہی بھی ہونی چاہیے اور اس کو پورا بھی کرنا چاہیے، اللہ نصیب فرمائے۔ تو احترام مسلم کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کا احترام کرنے کی جو فضیلت ہے اس پر غور کیا جائے۔ مسلمان کی بے عزتی کرنے کی جو وعیدیں ہیں، اس پر جو عذابات کی دھمکیاں ہیں اس پر غور کریں، تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل احترام مسلم کا جذبہ پیدا ہوگا۔ مسلمان کی بے عزتی کرنا یہ کتنی بری بات ہے، مثلا کسی مسلمان کا مذاق اڑانا، طلبہ کرام بالخصوص اور ہمارے جامعۃ المدینہ کے طالبات بالخصوص سماعت فرما رہی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہے یہ بیان، ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ مثال کے طور پر آج درجے میں کوئی سبق سنانے میں کامیاب نہیں ہوا یا کمزور رہا یا استاد نے اسے تنبیہ کی، سرزنش کی، تو اب ہم کنکھیوں سے اس کا مذاق بنائیں کہ دیکھو بھائی کیا سلوک ہوا اس کے ساتھ۔ کسی مسلمان کو گالی دینا
استغفر اللہ، یہ تو بہت ہی گندا کام ہے. گالیاں دے مسلمان کو، چغلیاں لگانا. چغلی کیا ہے کہ فساد کے لیے، مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ضرر دینے کے لیے ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا. تو شیطان آپ پر ترس کھائے گا یا میرے پر ترس کھائے گا؟ کسی پہ ترس نہیں کھاتا. وہ استغفر اللہ سب کو گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. تو چغلیاں ایک کی دوسرے، اب اکٹھے رہتے ہیں تو دیکھو جی فلاں نے یوں، فلاں نے یوں، طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں. بہتان تراشی کرنا یہ بھی مسلمان کی بے عزتی کی صورت ہے. ایک مسلمان کی کہیں عزت ہے، اس کی آنر ہے، اور اس کو ذلیل کرنا، غیبت کرنا. غیبت ہو رہی ہے اور ہم قادر ہیں کہ اس کو روکیں، اس کو چپ کرائیں، مگر اس کے باوجود ہم نہیں روکتے. تو یہ بھی مسلمانوں کی بے عزتی کی صورت ہے. اور جہاں ایسی صورت ہے کہ مسلمان کی بے عزتی کی جا رہی ہے اور ہم اس کا دفاع کرنے پر قادر ہیں پھر بھی نہیں کرتے، تو یہ گناہ کی صورت بنے گی. تو مسلمان کی بے عزتی کرنے کی جو وعیدیں ہیں اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی احترام مسلم کا جذبہ پیدا ہوگا. ہمارے آقا دو علم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود، انٹرسٹ، سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں سب سے کم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے. اب مزید سنیے، اور سود سے بڑھ کر گناہ، سود 70 گناہوں کا مجموعہ، اور اس میں ادنا یہ ہے کہ کوئی ماں سے بدکاری کرے. اور سود سے بڑھ کر گناہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا. ہم تو ایسی کسی بازاری انداز سے کسی کی فلم چڑھا رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے لباس کا یا اس کے کسی انداز کا، یا وہ اس کا قد چھوٹا ہے یا وہ موٹا ہے. تو یہ تو اللہ کی شان ہے، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کا وزن زیادہ، کسی کا کم ہے، اور ہم اس کو چھیڑیں، مذاق بنائیں. استغفر اللہ. تو یہ درست نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد پر قادر ہو اور مدد کرے، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا. اور اگر باوجود قدرت اس کی مدد نہیں کی، اللہ پاک دنیا و آخرت میں اسے پکڑے گا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 4775 4775، یہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کو عرض کیا. تو احترام مسلم کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے پہلی بات کیا سنی ہم نے؟ احترام مسلم کی فضیلت پر غور کریں. دیکھیں کتنی فضیلت ہے. میں آپ کو سناؤں، اس رسالے کے بیک ٹائٹل پیج پر لکھی ہوئی ہے، امیر اہل سنت نے اس کو نقل کیا. سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز العمال جلد 9 صفحہ 57 حدیث نمبر 35358 25358 25358. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسلمان اپنے مسلمان سے مصافحہ کرے، ہاتھ ملائے، ہینڈ شیک، ہاتھ ملائے، اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک دونوں کے گناہوں کو بخش دے گا. یہ بھی مسلمان کا احترام ہے نا، ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، اس کو عزت دینا ہے نا بھائی. اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف
محبت بری نظر سے دیکھے، صرف محبت بری نظر سے دیکھنا ہے، اور اس کے دل میں کینہ نہ ہو، دل میں چھپی ہوئی دشمنی نہیں ہے اس کے بارے میں، تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، مسلمان کا کتنا مقام ہے، اور اس کو آنر دینا، اس کو عزت دینا، اس کی بھی کیا بات ہے۔ تو احترام مسلم کی فضیلت پر توجہ رہے گی تو احترام مسلم کا ذہن بنے گا۔ دوسری بات، ابھی تو سنا ہے اپنے بھائی جی، مسلمان کو بے عزت کرنے کی جو وعیدیں ہیں، جو اس پر عذابات ہیں، جیسے ابھی ہم نے سنا کہ سود سے بڑھ کر گناہ ہے مسلمان کی بے عزتی کرنا۔ استاد صاحب تو مسلمان ہے، عالم ہے، تو کیا یہ چوکیدار یہ مسلمان نہیں ہے؟ یا جو ہمارے جامعۃ المدینہ میں خادم ہے یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا ہم اس کی آنر نہ کریں؟ اس کا بھی ادب ہے نا، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ اور ماں باپ تو پھر ماں باپ ہیں بھائی، جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کا تو کیا کہنا، جو خونی رشتہ دار ہیں۔ تو ہر مسلمان کا ادب ہے، احترام ہے، اور ہمیں ہر مسلمان کو آنر دینی ہے، عزت دینی ہے۔ اور اس کا ذہن بنانے کے لیے احترام مسلم کا جو ثواب ہے، جو اس پر اجر ہے، اس پر غور کریں، اور مسلمان کی بے عزتی کرنے پر جو وعیدات ہیں اس پر غور کریں۔ ابھی ہم نے سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کی جا رہی ہے، تو اگر قادر ہے اس کو روک دے، اس کو چپ کروا دے، مسلمان کی مدد کرے، اور اگر وہ ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا۔ اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا، قادر ہے کہ مسلمان کی مدد کرے مگر نہیں کرتا، تو دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا، پکڑ فرمائے گا۔ احترام مسلم کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے تیسری بات، کل 4 باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے تیسری بات، حقوق العباد ادا کرنے کا ذہن بنایا جائے، بندوں کے حقوق، ٹھیک ہے، اس کا ذہن بنایا جائے، تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل احترام مسلمانوں کا احترام کرنے کا ذہن ملے گا۔ امام غزالی کی خدمت میں حاضری دیں، یہ ہمیں بتائیں گے کہ حقوق العباد کیا ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اس کا۔ اور الحمدللہ جب سے مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب ہوا ہے، وہ 82 83 یا 81 سے الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، جب سے ہم نے سنا امیر اہل سنت احیاء العلوم احیاء العلوم احیاء العلوم، اس کی تکرار فرماتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں فیض پاتے ہیں۔ امام غزالی کو جو پڑھے گا اور عمل کرے گا وہ تو صوفی بن جائے گا بھائی، صوفی باصفا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حقوق العباد کے تعلق سے لکھا، آئیے کچھ اس میں سے سنتے ہیں۔ احترام مسلم کا ذہن بنانے کے لیے مسلمانوں کا احترام کرنے کی فضیلت پر غور کیا جائے، کہ دیکھیں مسلمان کو مسلمان محبت سے دیکھتا ہے، دل میں کینہ نہیں ہے، نظر لوٹنے سے پہلے اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ مسلمان کو محبت سے دیکھنے کی فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ اور 2 مسلمان بھائی ملتے ہیں، آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، دل میں بغض و کینہ حسد نہیں ہے، اور دونوں درود پڑھتے ہیں، تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا سنی ہم نے؟ ہاں، مسلمان کی بے عزتی کرنے کی وعیدیں، اس پر غور کریں۔ اور تیسری بات ابھی ہم سن رہے ہیں، بندوں کے حقوق، حقوق العباد۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حقوق لکھے، کچھ اس میں سے عرض کرتا ہوں۔ جب کسی مسلمان سے ملو تو اسے سلام کرو، اور سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے
بری ہو جاتا ہے۔ جب وہ تمہیں دعوت دے اس کی دعوت قبول کرو، جب وہ چھینکے تو اس کی چھینک کا جواب دو۔ چھینک آئے تو کیا کہنا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، اور اس سے بہتر ہے کہا جائے الحمدللہ رب العالمین، اس سے بہتر ہے کہا جائے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جو سنے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یرحمک اللہ، واجب ہے بلا تاخیر وہ کہے، ٹھیک ہے؟ اگر چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا تو سننے والا اس پر واجب ہے کہ کہے یرحمک اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین جن کو یہ یاد نہیں ہے یرحمک اللہ، تو میں دعوت دیتا ہوں مدنی قافلوں میں سفر کر لیں۔ 2، 3، 4 تاریخ، یہی تاریخ ہے نا، 2، 3، 4 تاریخ کو مدنی قافلے میں سفر کریں اور امیر اہل سنت کی دعائیں لیں اور بہت کچھ سیکھیں۔ یہ بھی سیکھیں مسلمان 3، 4، 5 کا بھی فرمایا، 2، 3، 4 بھی ہے، دونوں تاریخیں جس کو آسانی ہو۔ پاکستان میں 5 تاریخ کو عام تعطیل ہے نا، تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ مسلمانوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ بیمار ہو جائے تو عیادت کرو۔ اب طلباء کرام اپنے غور کریں کہ یہی رہتے ہیں، اگر میرا کوئی ہم درجہ بیمار ہو جائے میں اس کو پوچھوں نہیں بیچارے کو، یا وہ ہم درجہ نہیں ہے، مسلمان تو ہے نا بھائی، وہ ہمارے جامعہ میں رہتا ہے تو اس کی کچھ مدد کی جائے، اس کا کوئی دوائی وغیرہ لانے کا سلسلہ، اس کا سر دبانا ہے تو ہمارا مسلمان بھائی ہے، بھائی کیا حرج ہے، اس کی خدمت کریں، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اچھا یہ تو ہم درجہ کی بات ہے، اور ماں بیمار ہو جائے تو ماں تو ماں ہے، باپ بیمار ہو جائے تو باپ ہے، ہم خدمت نہیں کریں گے کون کرے گا؟ ایک حق یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ جب وہ تم سے نصیحت کا طالب ہو اسے نصیحت کرو، اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل و مال کی حفاظت کرو، اس کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کے لیے بھی ناپسند کرو۔ یہ حقوق جو ہیں بندوں کے حقوق، یہ صحیح مسلم شریف حدیث پاک سے لیے گئے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے تم پر 4 حقوق ہیں۔ نمبر 1 نیکی کرنے والے کی مدد کرو، نمبر 2 گناہ کرنے والوں کے لیے بخشش طلب کرو، 3 رخصت ہونے والے کے لیے دعا کرو، 4 توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھو، اس کو عار نہ دلائی جائے، شرمندہ نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے انسان خطا ہو گئی، وہ طلباء کرام باہم یا جو بھی، وہ اس کی خطا پر مطلع ہو گیا، اچھا اس نے پھر توبہ کر لی، آپ کو اس پر بھی اطلاع ہے، اب اس سے محبت کی جائے، توبہ کرنے والے سے محبت کی جائے، اس کا مذاق نہ بنایا جائے، اس کو تنگ نہ کیا جائے، اس کو چھیڑا نہ جائے۔ رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے نیک لوگ گناہ گاروں کے لیے دعا کریں اور گناہ گار نیک لوگوں کے لیے دعا کریں۔ تو اگر کوئی گناہوں میں مبتلا ہے، تو خطاؤں میں مبتلا ہے، اس کو تنگ کرنے کے بجائے، اس کو چھیڑنے کے بجائے نیکی کی دعوت دی جائے اور اس کے حق میں دعا کی جائے۔ مسلمانوں کے حقوق، اللہ اکبر۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسلمان کو ڈرائے۔ ایک حق یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے، کسی پر تکبر نہ کرے۔ یا آپ کی تعلیمی کیفیت اچھی ہے تو آپ تکبر نہ کریں،
شکل و صورت اچھی ہے تکبر نہ کریں، صحت اچھی ہے تکبر نہ کریں، آپ بہت فعال ہیں مدنی کاموں میں، اللہ کا شکر ادا کریں، تکبر نہ کریں، کسی کو گھٹیا نہ سمجھیں، کسی کو کمتر نہ جانیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ کسی مسلمان کے ساتھ جان پہچان ہے، اگر اس کے ساتھ ناراضی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ بول چال ترک نہ کرے، یہ بھی مسلمانوں کے حقوق میں سے ہیں، حقوق العباد میں سے ہے، بندوں کے حقوق میں سے ہیں۔ ہمارے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت ترک کرے، کہ وہ دونوں ملیں، ایک اپنا منہ اس طرف کر لے، دوسرا اپنا منہ اس طرف کر لے، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ تو شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے، عقل کا تقاضا بھی یہی کہ بہتر ہونے کی کوشش کریں بھائی۔ تو طلباء کرام یا مدنی چینل کے ناظرین جو بھی سن رہے ہیں تو غور کریں کہ اگر کوئی ہم سے ناراض ہے تو ہم صلح کرنے میں پہل کریں، سلام کرنے میں پہل کریں، یہ بندوں کے حقوق میں سے۔ اچھا اس کو حق پتہ نہیں ہے بھائی، وہ پہل کرے، تو آپ زیادہ اجر کمانا چاہتے ہیں تو آپ پہل کر لیں بھائی، انتظار نہ کریں۔ امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے اور نوجوانان جنت کے سردار، خاتون جنت کے دل کے ٹکڑے، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شہزادے، ان میں باہم شکر رنجی ہو گئی۔ شکر رنجی مینز معمولی کچھ وہ غلط فہمی سی ہو گئی۔ اب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ بھائی آپ آ کر ہم سے صلح کر لیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم کا یہ پیغام سن کر پیغام بھیجا کہ بھائی جان آپ آئیں اور آپ صلح میں پہل کریں۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام ملا تو آ گئے اور باہم ملاقات ہوئی، اور پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا تو تمہیں آنا چاہیے تھا۔ تو امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھائی جان میں نے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ صلح میں پہل کریں، کہ آپ بڑھیں۔ سبحان اللہ، کیسے عظیم لوگ ہیں بھائی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو مسلمان کے حقوق میں، بندوں کے حقوق العباد میں سے ہے کہ اگر کوئی ہم سے مسلمان بھائی ناراض ہو جائے تو ہم اس سے بول چال ترک نہ کریں، 3 دن سے زیادہ امام غزالی فرما رہے ہیں، اور صلح کرنے میں پہل کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کی لغزش کو معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس کی لغزش کو معاف فرمائے گا۔ اب طلباء کرام جو جامعۃ المدینہ ہیں الحمدللہ تقریباً 227 ہیں پاکستان میں، بیرون پاکستان بھی ہیں، ہند میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں، ساؤتھ افریقہ میں بھی ہیں، یو کے میں بھی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور ملکوں میں بھی ہوں گے۔ تو اکٹھے رہتے ہیں طلباء کرام تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے بھائی۔ تو اگر کسی سے خطا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
اللہ پاک نے حضرت سیدنا یوسف بن یعقوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تم نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تو ہم نے تمہارا ذکر دونوں جہانوں میں بلند کر دیا. تو معافی سے کیا ہوتا ہے؟ عزت ملتی ہے. جی ہاں، جو کسی کی برائی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ کی راہ میں کچھ دیا جائے، زکوٰۃ دی جائے، فطرہ دیا جائے، قربانی کی جائے، خرچ کیا جائے ماں باپ پر، اولاد پر، بہن بھائیوں پر، جامعۃ المدینہ پر، مدرسۃ المدینہ پر، دینی قرآن کی تعلیم کے لیے خرچ کیا جائے، غریب مسلمانوں پر خرچ کیا جائے، غریب پڑوسیوں پر خرچ کیا جائے، مال کم نہیں ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اور اپنے بھائی کو معاف کرنے کے سبب اللہ پاک بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے. اور جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا. دشمن جو تھے قائل ہوئے، سرکش جو تھے مائل ہوئے، مسحور کن ہے کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا. ہمارے نبی کا لہجہ کیسا، اخلاق کیسا، پیار کیسا، کردار کیسا، گفتار کیسی کہ دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں. اعلی حضرت نے کتنے پیاری بات کہی اور ہمیں بھی وہ احساس دلایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی بیان کی. دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم. اے میرے آقا آپ کے اخلاق ایسے ہیں، آپ کی مبارک عادتیں ایسی ہیں کہ دشمن بھی آپ کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم. اور آپ کا میرا حال کیا ہے؟ دوستوں کی نظر میں بھی خار. ہم دوستوں کو بھی کھٹکتے ہیں، ماں باپ کو بھی کھٹکتے ہیں، بھائیوں کو، بہنوں کو، ہم درجہ طلبہ ہم کھٹک رہے ہیں ان کو بھی. کیوں؟ ہمارے اخلاق ہی ایسے ہیں، ہمارا کردار ہی ایسا ہے، ہماری گفتار ہی ایسی ہے. تو بندوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی خطا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈائری میں لکھ لینا چاہیے نا. کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. بعض لکھ لیتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ پر فلاں نے یوں میرے ساتھ کیا. تو آپ نے لکھا کسی کا تو آپ کے لیے پتہ نہیں کون کون لکھے گا پھر. تو ہم تو خطا والے بندے نے بھائی، خطا کے پتلے ہیں نا. تو ہم کسی کی خطاؤں کو معاف کریں گے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. ایک حق یہ بھی ہے جس قدر ممکن ہو ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چاہے وہ اچھے سلوک کا مستحق نہ ہو پھر بھی اچھا سلوک کریں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل و نا اہل کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تم اہل تک پہنچ گئے تو وہ اس کا مستحق ہے، اور اگر تم اہل تک نہ پہنچے تو تم اس کے اہل ہو، یعنی تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل کا سرچشمہ لوگوں سے محبت کرنا ہے اور ہر نیک و بد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا مبارک اخلاق ہے. سبحان اللہ. کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا تو جب تک وہ ہاتھ نہ چھڑاتا، ہاتھ نہ کھینچتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ نہ چھوڑتے تھے. جب تک کوئی آپ سے ہم کلام ہوتا آپ اس کی طرف متوجہ رہتے، اور اس وقت تک
اس سے توجہ مبارک نہ ہٹاتے جب تک اس کی بات پوری نہ ہو جاتی۔ تو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی بندوں کے حقوق میں سے۔ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت یہ بھی حقوق میں سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ فرمایا بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ اب بوڑھوں کی عزت کس طرح کریں؟ ان کے سامنے ان کی اجازت کے بغیر گفتگو نہ کریں، اور جو نوجوان، حدیث پاک میں ہے، بوڑھے آدمی کی عزت کرتا ہے اللہ تعالی بڑھاپے میں اس کی عزت کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے۔ ہم بوڑھے کی عزت کریں گے تو جب ہم بوڑھے ہوں گے تو ہماری بھی کوئی عزت کرے گا۔ تو اس حدیث میں امام غزالی فرماتے ہیں لمبی عمر کی بشارت بھی ہے کہ وہ بوڑھا ہوگا اور کوئی اس کی عزت کرے گا، اور بوڑھوں کی عزت کرنے والوں کے لیے یوں سمجھیے کہ اللہ تعالی اس کی عمر بھی لمبی فرماتا ہے۔ اب نماز میں وہ چچا آتے ہیں بھائی، وہ بابا جی آتے ہیں، کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں، تو صبر کریں بھی، کیا ہو گیا؟ یا ہمارے عزیز و اقربا میں کوئی بڑے میاں ہیں، کوئی بڑی عمر والے ہیں، یا کوئی بھی مسلمان ہے، اس کا ہم ادب اور احترام کریں۔ اور بھی حقوق ہیں مگر ٹائم اور نہیں ہے۔ تو احترام مسلم کا جذبہ ہم پیدا کرنے کے لیے کیا کریں؟ مسلمانوں کا احترام کرنے کی جو فضیلت ہے نا، اس پر غور کریں۔ اور دوسری بات کیا کریں؟ مسلمانوں کی بے عزتی کرنا، اس کو جھڑکنا، اس کو ڈانٹنا، اس کو بے عزت کرنا، اس کا جو نقصان ہے دنیاوی اور اخروی، اس پر غور کریں۔ تیسری بات، بندوں کے حقوق جو ہیں ہمیں پتہ ہوں اور اس کو پورا بھی کریں، تو اس سے بھی احترام مسلم کا جذبہ ملے گا۔ اور چوتھی بات، اچھے اخلاق اپنائے جائیں۔ اب اچھے اخلاق کیا ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں صرف مسکرا کر ملنا، آگے بڑھ کے ملنا، یہی حسن اخلاق ہے۔ یہ بھی ہے، یہ ہی نہیں، یہ بھی ہے۔ حسن اخلاق بہت وسیع مفہوم ہے اس کا۔ اچھی عادتیں، اچھا برتاؤ، اچھا رویہ، اور اس کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ چار باتیں ہیں جو اپنائے گا انشاء اللہ عز و جل وہ احترام مسلم کا جذبہ پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور احترام مسلم یہ رسالہ پڑھیں، بہت آسان اور بہت ہی آسان اور سستا بھی ہے، سستا اور خستہ رسالہ ہوگا، 5-7 روپے کا، بڑے سائز میں شاید 10-12 روپے کا ہوگا۔ یہ پڑھیں، اور امیر اہل سنت کی جو تحریرات ہیں آسان اردو میں، اور ضرورتاً اس کی جو مشکل الفاظ کی ادائیگی ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے، اس کو پڑھیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق کریمہ ہیں نا، اللہ اکبر، اس کی جھلکیاں لکھی ہوئی ہیں صفحہ نمبر 27 پر۔ یہ اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے بھی ہمارا ذہن بنے گا احترام مسلم کا۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں آخر میں عرض کرتے ہیں، میری عادتیں ہوں بہتر، بنو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا، مجھے متقی بنانا، مدنی مدینے والے،
مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد